السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت 186 یا 186 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، مسلمانوں سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہر دور میں ہر جگہ آزمائشیں آ کر رہیں گی، اور وہ آزمائشیں دو طرح کی ہوں گی، ایک مال کی اور جان کی۔ مال کی اس طرح کہ کبھی مال میسر آئے گا، کبھی اس سے محرومی ہوگی، کبھی صحت و عافیت رہے گی، اور کبھی بیماری اور تکلیفیں آ کر پڑیں گی، اور ان حالات میں صبر ہی اور شکر ہی مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر دور میں مسلمانوں کو اہل کتاب اور مشرکین سے مختلف طرح کی تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ کبھی دھونس دھاندلی، کبھی تان تشنے، کبھی فریب کاریوں کی باتیں، غرض طرح طرح سے یہ مخالفت کریں گے۔ یہ ہمیشہ سے شروع سے کرتے آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دور میں بھی یہ ہوتا رہے گا۔ لیکن ان حالات میں تمہارا کام یہ ہے کہ تم صبر سے، برداشت سے کام لو، اور خدا ترسی کی روش نہ چھوڑو، یعنی درگزر کرنے کے روش اور طریقہ نہ چھوڑو، اس اصول پر قائم رہو، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، کہ جن سے اخلاقی برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر ان کی ان تان تشنوں اور فتنے بازیوں کا اگر جواب دینے بیٹھ جائیں تو پھر اخلاق کے اس معیار پہ ہم قائم نہیں رہ سکتے، جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ یقیناً یہ حوصلے کا کام ہے سے کہ دوسروں کی تان تشنی اور افراح پردازیوں کو نظر انداز کرنا، برداشت کرنا یقیناً بڑے حوصلے کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ یہ حوصلے کا کام ہے، اور مسلمانوں کو اس سے کام لینا چاہیے اور اس پر قائم رہنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔